خالد مقبول بھائی، یہاں پر تشریف فرما ہمارے تمام اہل تشیع علماء کرام، سنی علماء کرام، ہمارے شہر کے معززین، IMQM کی اراکین رابطہ کمیٹی، ڈسٹرکٹ انچارج، ڈسٹرکٹ کمیٹی کے اراکین، دیگر ذمہ داران، کارکنان، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام ذمہ داران کو تہہ دل سے اتنی خوبصورت افطار پارٹی کا انعقاد کرنے پر دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کا بڑا پروگرام بہت اچھا پروگرام رہا، اور یہ آج کل الیکشن کا وقت ہے، اور ہر مرتبہ کی طرح اس طرح بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں، سیاسی جغادری میدان میں ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ کراچی کو محرومیوں کا تحفہ دیا۔ کراچی جو پورے پاکستان کو پالتا ہے، اس کے شہریوں کو پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم رکھا، آج انہوں نے بھی پورے کراچی شہر میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، اور سوچ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ بیوقوف ہیں کہ ان لوگوں کو، جنہوں نے کبھی نہ کراچی کو اپنا سمجھا، نہ کراچی کے لوگوں کو اپنا سمجھا، کہ انہیں کراچی کے رہنے والے ووٹ ڈال دیں گے۔ کراچی گزشتہ 10 سال میں جن محرومیوں کا شکار رہا، وہ کراچی کے لیے ایک بدترین دور تھا، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے اسپیشلی ایک تو ان کی متعصبانہ طرز سوچ، طرز حکومت کی وجہ سے کہ وہ نہ کراچی کو اپناتے ہیں، نہ کراچی کے لوگوں کو اپناتے ہیں، اور نہ دل سے چاہتے ہیں کہ ان کے جائز مسائل بھی حل ہوں، اور دوسرا انتہائی منفی سوچ کے ساتھ کہ کراچی کو محروم رکھو تاکہ کراچی کے عوام اپنے عوامی نمائندوں سے گلہ کریں کہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عوامی نمائندے کے پاس اپنا کوئی فنڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سارے جو فنڈز ہوتے ہیں، سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر، جو خاص طور سے IMQM کی کانسٹیٹوئنسیز تھیں، ان پہ جان بوجھ کر پیسہ خرچ نہیں کیا۔ ایون یہ کہ جو سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے، اور جس کی روشنی میں انہوں نے ہر نیشنل اسمبلی کے حلقے کے لیے 10-10 کروڑ روپے مختص کیے، وہ پیسے بھی انہوں نے اپنے متعصب ڈپٹی کمشنرز کو دیے، اور انہوں نے صرف کاغذوں میں ترقیاتی کام کرا کر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان تمام پیسوں کو، ان تمام فنڈز کو خرد برد کر لیا۔ لیکن اس کے تمام مشکلات کے باوجود، ان تمام تکلیفوں کے باوجود، IMQM کے عوامی نمائندے ہر وقت اپنے لوگوں کے درمیان رہے، اور اداروں سے لڑ جھگڑ کے جو کروا سکتے تھے کروایا، اور جب سے 1 سال کا عرصہ ہوا کہ جب سے یہ لوکل گورنمنٹ کی حکومت آئی، گو کہ اس کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں، لیکن اس بلدیہ کے تھرو، KMC کے تھرو، لوکل گورنمنٹ کے سلسلے کے
کے توسط سے کراچی میں تعمیر و ترقی کا کام دوبارہ زور و شور سے جاری ہے، اور اس کو بھی اختیارات نہ دینا پیپلز پارٹی کی اسی سازش کا حصہ ہے کہ کسی طرح کراچی کے لوگوں کے جائز مسائل حل نہ ہوں۔ آج 22 اگست کے بعد ہمارے مخالفین دیگر سیاسی جماعتوں کے ذہن میں یہ ذوق پیدا ہو گیا، یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب کراچی کے ایم کیو ایم کا تو شرازہ بکھر گیا ہے، لہذا اب ہم ایم کیو ایم کے مینڈیٹ میں ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، لوٹ مار کر سکتے ہیں۔ لیکن کراچی کے لوگ بہت باشعور لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی اصل ہمدرد کون سی سیاسی جماعت ہے اور کس جماعت کے کارکنان ہیں جو ہر وقت کراچی کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی دکھ تکلیف پریشانی ہو 24 گھنٹے اپنے لوگوں، اپنے ووٹروں، اپنے عوام کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے موجود رہتے ہیں۔ پورے پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں بھی رہیں اور حسب اختلاف میں بھی رہیں۔ ان میں مسلم لیگ نواز شریف ہے جس نے پاکستان بھر سے 2/3 کی اکثریت سے حکومت بنائی، لیکن یہی نواز شریف مسلم لیگ نون ہے جس نے 2002 کے الیکشن میں پورے پنجاب سے صرف 18 قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی ہے جس نے کئی مرتبہ پاکستان میں حکومتیں بنائیں اور سندھ میں حکومتیں بنائیں، لیکن ایسا وقت بھی آیا ہے بار بار کہ وہ سندھ میں بھی اپنی حکومت نہیں بنا سکی، اور پنجاب میں تو دور کی بات ہے، سندھ میں بھی انتہائی کم قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ اعزاز صرف ایم کیو ایم کے حصے میں آتا ہے، یہ اعزاز صرف ایم کیو ایم کے حصے میں آتا ہے کہ 1988 سے لے کر آج تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ایم کیو ایم نے ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس میں ایم کیو ایم سے زیادہ ایم کیو ایم کے ووٹروں کے ذہنی شعور کا عمل دخل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اتحاد سب سے اہم ہے۔ اس دور میں جب کراچی سے سارا فائدہ اٹھانے کے باوجود، کراچی سے سارا پیسہ اکٹھا ہونے کے باوجود کوئی سیاسی جماعت، کوئی حکومت کراچی کو اس کا جائز مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کراچی کے لوگوں کے کوئی جائز مشکلات کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کراچی کے عوام یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت ہمارا مینڈیٹ تقسیم ہوا تو یہ ہمارے لیے تباہی ہوگی، اور ہم اس بات میں سارے دن ہم لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، اور ہم اس بات میں بہت مصمم ہیں کہ کراچی کا مینڈیٹ ہمیشہ ایم کیو ایم کے پاس رہا ہے، اس مرتبہ بھی ایم کیو ایم کے پاس رہے گا، اور اس مرتبہ بھی انشاءاللہ ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ سیٹیں نکالے گی۔ لیکن اس کے لیے ہم تمام کی اتحاد کی ضرورت ہے، ہم تمام لوگ آپس میں متحد رہیں اور اپنے دشمنوں کی، اپنے مخالفین کی، اپنے آستین کے سانپوں کی تمام سرگرمیوں پہ نظر رکھیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ ہم سب کو اندازہ ہے کہ افطار کی ان محفلوں میں وقت کی کمی ہوتی ہے، لیکن
انتخابات نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب اب بھی ہمارے سینکڑوں کارکنان جیل میں ہیں اور ہمارے تمام تنظیمی دفاتر بند ہیں، ایم کیو ایم کو انتخابات میں حصہ لینا پڑ رہا ہے، لیکن ہماری یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ ہم ان علاقوں، ان شہروں کا مینڈیٹ رکھتے ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور سیاسی طور پہ بالغ نظر ہے۔ مشکلوں سے نمٹنا، نبرد آزما ہونا، اس کو حل کرنا جانتے ہیں۔ ان ادوار میں بھی جب گھر گھر چھاپے پڑ رہے تھے، محلہ محلہ حصار اور گلی گلی باڑ لگی ہوئی تھی، لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنوں کو ہی ووٹ دیا ہے، اور اس سال بھی انشاءاللہ تعالی ہم مل کر خود کو جتوائیں گے، خود کو ووٹ دیں گے، اپنوں کو ووٹ دیں گے، اور وہ جب انتخابات کے موسم میں ایم کیو ایم کو عموماً کمزور دے کے جو سیاسی گدھ اس شہر پر منڈلاتے رہتے ہیں، اب کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ناکام و نامراد یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ ہمارا کردار، ہماری ڈگری اور ہمارا ماضی ہمارا منشور ہے۔ اس شہر میں جو بھی ہوا ہے، جتنا بھی ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، ترقی کی ایک اینٹ بھی لگائی گئی ہے تو انہی ادوار میں لگائی گئی ہے جب یہاں پر ایم کیو ایم کے نمائندوں کو کچھ اختیار حاصل تھا۔ گزشتہ 10 سال میں ہم نے سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کی خلیج کو پاٹنے کے لیے بہت بڑا تاوان ادا کیا ہے۔ ہم نے نفرتوں کو کم کرنے کے لیے، محبتوں کو پھیلانے کے لیے، سندھ کے شہری اور دیہی عوام کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کی اکثریت کو ریپرزینٹ نہیں کرتی بلکہ جاگیرداروں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لیکن پاکستان میں جتنا بھی انتخاب ہوتا ہے، جیسا بھی انتخاب ہوتا ہے، وہی جیت کے آئے تو ہم نے 10 سال بہت زیادہ تاوان ادا کر دیا ہے، اب بس ہو چکی ہے۔ نابینا جنم لیتی ہے اولاد بھی اس کی جو قوم دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں۔ ہم نے تاوان میں آنکھیں نہیں دی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی محبت ہاں ہمیں بعض اوقات اندھا کر دیتی ہے۔ ہماری مجبوریاں ہیں، کچھ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے خون کے دریا پار کر کے اس پاکستان میں شامل ہوئے، شریک ہوئے، داخل ہوئے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا قدم جب پاکستان کے اس حصے میں بنا تو یہ حصہ ہندوستان سے پاکستان بن گیا۔ ہم اپنے حصے کا پاکستان اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں، اور پاکستان خون بن کر ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ پاکستان کی محبت عموماً ہمیں اندھا کر دیتی ہے، لیکن یہ محبت روشنی بھی دیتی ہے، وہ ہمت بھی دیتی ہے، یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی امانت ہے، ہمیں ہی سنبھالنا ہے۔ 70 سال بعد پاکستان کو دنیا میں سے بھی اور پاکستان سے بھی اقتصادی ماہرین بھی، معاشی ماہرین بھی
معیشت و معاشرت کو جاننے والے بھی، ان سب نے بتا دیا ہے، پاکستان کے حکمرانوں کو، اصل حکمرانوں کو جتا دیا ہے، پیغام دے دیا ہے، متنبع کر دیا ہے۔ یہ پاکستان اس وقت خوشحال ہوگا، اس پاکستان کے قرضے اس وقت اتریں گے، یہ پاکستان اقوام عالم میں سر اٹھا کے اس وقت چلے گا جب کراچی کو قیادت کا موقع ملے گا، ان افراد کو موقع ملے گا کہ جن کے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا ہے، جو ملک کی نفسیات کو، اس کے خمیر کو جانتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، پاکستان کا المیہ یہ رہا کہ جو بہترین غلام تھے، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی میں حد سے زیادہ گزر گئے، جنہوں نے بیٹیاں بیچ کر بازیوں کو بچایا ہے اور رہن میں اور بدلے میں زمین اور جائیداد اور جاگیر حاصل کی، جو دنیا کے بہترین غلام تھے وہ ہمارے آقا بن گئے۔ اور یہ فارمولہ ہے، جو بہترین غلام ہوتا ہے وہ بدترین آقا ثابت ہوتا ہے۔ 70 سال کی پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ پاکستان کو، پاکستان کی حکمرانی کو اس کے اصل وارثوں اور حقداروں کو پہنچانے کی یہ صدی، یہ دہائی شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اقوام متحدہ نے، ورلڈ بینک نے بتا دیا ہے، اگر قرضہ اتارنا ہے تو یہی شہر ہے جو قرضے اتار سکتا ہے 70 سال کے پاکستان کے۔ اس شہر کو موقع تو دیا جائے۔ لوگوں کو پتہ ہے ہر شہر کی ایک نفسیات ہوتی ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک مقدر ہوتا ہے۔ پاکستان کا مقدر یہ ہے کہ خوشحالی یہاں آئے گی تو کراچی کے دروازے سے سر جھکا کے گزرے گی، اور اس شہر کا امن ہی پاکستان کا امن بن سکتا ہے، اور امن انصاف سے آتا ہے۔ انصاف امن کی ضمانت دیتا ہے، امن انصاف کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ڈنڈے سے، گولی سے، بندوق سے قائم کیے جانے والا امن نہیں ہوتا، یا کم سے کم دیر پا امن نہیں ہوتا۔ آپ ان شہروں کو برابر کا حقدار اور برابر کا ذمہ دار اور برابر کا وفادار نہیں سمجھیں گے تو امن نہیں ہو پائے گا۔ ہماری امن کی کوشش ہے، ہمارے بعد آنے والے لوگ اس ناانصافی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس انتخابات میں بہت سارے لوگ آ چکے ہیں، وقت کم ہے، میں چند آئینی تقاضوں کو اپنے انتخابی مطالبے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ ایک آئینی تقاضا یہ ہے کہ جب ملک کی آبادی بڑھ جائے، جب یہاں پر ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، گڈ گورننس کا مسئلہ ہو، تو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیے جائیں۔ پاکستان میں کئی گنا زیادہ پہلے سے تحصیلیں زیادہ ہیں، ڈسٹرکٹ، سب ڈسٹرکٹ، ڈویژن بڑھا دیے گئے ہیں۔ صوبے بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، ویسے ہی ہیں، ان کی حرمت ویسے ہی ہے جیسے کہ ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ وہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے۔ دھرتی ماں اگر کوئی ہے تو پاکستان ہے، صوبے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتے ہی اس لیے ہے کہ آبادیاں بڑھے، ضرورت بڑھے تو ان کو مزید تقسیم کر دیا جائے۔ جو لوگ صوبوں کی تقسیم کو غداری سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، تو گویا وہ اپنے صوبوں کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بلکہ مملکت سمجھتے ہیں۔ صوبوں کو مملکت سمجھنا غداری ہے، صوبوں کی تقسیم کا مطالبہ غداری نہیں ہے۔ دوسرا آئینی مطالبہ آئین کے 140A کے تحت ہے، جو تقاضا کرتی ہے پاکستان میں جمہوریت جب کہلائے گی جب بنیادی جمہوریت ہوگی۔ بنیادی جمہوریت کے بغیر جمہوریت کی عمارت کھڑی کر دیں گے، بار بار بوسیدہ ہوگی، اور جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی۔ بنیادی حکومتیں
شہری حکومتیں، بلدیاتی حکومتیں، یہ آپ کے جمہوریت کی بنیاد ہیں، اساس ہیں۔ پاکستان کا آئین تقاضا کرتا ہے کہ ایسی شہری اور بلدیاتی حکومتیں ہونی چاہیے جو خود مختار ہوں، مالی طور پر، انتظامی طور پر، سیاسی طور پر۔ کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو لوگ ووٹ مانگنے آ رہے ہیں، ان سے پوچھئے کیا وہ صوبے کے مطالبے پر ہمارا ساتھ دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ تو بنے اور جنوبی سندھ کا صوبہ نہ بنے؟ اس کی کوئی وجوہات تو بتائی جائے۔ کہتے یہ ہیں کہ ان کی کوئی زمین نہیں ہے، یہ اپنی زمین چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی زمین اپنے ضمیر کے ساتھ اس ملک میں لے کے آئے ہیں۔ متروکہ سندھ کا مالک میرا اور آپ کا باپ، یہ ہمارے باپ کی زمین ہے اور بھاگ کے نہیں آئے، ایک عالمی معاہدے کے تحت آئے ہیں۔ متروکہ سندھ کا فیصلہ دو ہی لوگ کر سکتے ہیں اگر کوئی تنازع ہے، وہ ہندو جو اپنی جائیداد چھوڑ کر یہاں سے ہندوستان چلے گئے، یا وہ مسلمان جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہندوستان سے پاکستان آ گئے۔ یہ ان کے درمیان تنازع ہو سکتا ہے، یہاں بسنے والوں کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ متروکہ سندھ، متروکہ پراپرٹی کے مالک صرف مہاجر ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور موجودہ چیف جسٹس نے دیا۔ تو جو لوگ اس شہر میں آپ سے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ جو متروکہ جائیداد پر قبضہ ہے اس کو چھڑوانے کے لیے آپ کے پاس کون سا پروگرام ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ پولیس ریفارم کی جائے گی۔ بالکل ضرور کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ نعرہ مشکوک ہے، اس کو چھوٹے الفاظ میں بیان کیجیے۔ مقامی پولیس ہوگی تو پھر شک دور ہوگا۔ یہ تیسرا مطالبہ ہے۔ جو لوگ آئیں ان سے پوچھئے گا کیا مقامی پولیس کیوں نہیں ہو پولیس مقامی؟ اگر پشاور میں پشاور کی پولیس ہے، راولپنڈی میں راولپنڈی کی پولیس ہے، لاہور میں لاہور کی پولیس ہے، ملتان میں ملتان کی پولیس ہے، کوئٹہ میں کوئٹہ کی پولیس ہے، لڑکانہ میں لڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ جناب، کراچی کو جمہوریت کے معنی کیا ہے؟ جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے۔ 85% مینڈیٹ رکھ کر سندھ کے شہری علاقوں کا 5% اگر اختیار نہیں ہوگا، آپ اس کو حق سمجھتے ہیں، آپ اس کو انصاف سمجھتے ہیں، آپ اس کے ذریعے یہ حق دیے بغیر، انصاف دیے بغیر آپ امن قائم کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں کہ ہم پاکستان کی اسمبلیوں کی شکل تبدیل کر سکیں۔ آج کیسی عجیب و غریب شکلیں کہ عوام کے بجائے خاندان بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، کسان کی نمائندگی جاگیردار اور مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے۔ پاکستان میں اگر کہیں، پاکستان کے ایوانوں میں کہیں جمہوریت بستی ہے تو اس پٹی پہ بستی ہے جہاں ایم کے نمائندے بیٹھتے ہیں، کہ غریب بستیوں سے غریب نمائندہ، مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کا نمائندہ، اور اپر کلاس کی علاقوں سے اپر کلاس کا نمائندہ۔ یہی جمہوریت ہے، اسی کو جمہوریت مانتے ہیں ہم۔ اس جاگیردارانہ جمہوریت سے پاکستان کے لوگوں کو کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا۔ اب تک جتنی جمہوریت آئی ہے، جمہوریت کی جھولی میں جھانکیں تو بیوہ کی کلائی اور مزدور کی کمائی جیسی نظر آ جائے گی۔ کچھ نہیں دیا ہے پاکستان کو۔ انتخابات آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم رہے نہ رہیں، ایم کیو ایم کا طرز سیاست ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے۔
جہاں پر کوئی پیشہ ور سیاستدان نہ ہو, جہاں پر کسی کا حق اسمبلی میں پہنچنے کا نہ ہو, وہ MQM کو واپس لانا ہے. جس میں لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ ان کو ٹکٹ دی جانے والی ہے, وہ شہر چھوڑ کے چلے جاتے تھے. وہ لڑتے تھے تنظیم میں, مجھ سے بہتر یہ نوجوان ہے, اس کو دیں. وہ MQM نہیں جو کونی مار کر مائک پر یا کیمرے کے سامنے اپنی جگہ بناتی ہے. اگر ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی وہ MQM جو ہم سب کا خواب ہے, اور وہ MQM جو پاکستان کا مقدر ہے, انشاءاللہ تعالی جلد آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے ہوتے پاکستان کا نصیب بنے گی. دوستوں اور بھائیوں, جو لوگ اس تنظیم کو تقسیم یا بکھری ہوئی دیکھنا چاہتے تھے یا خوش ہو رہے تھے, ہم تو پہلے بھی کہہ رہے کہ یہ تقسیم نہیں تطہیر ہے, لیکن اگر اس کا تاثر بھی تھا تو انشاءاللہ تعالی چند دن میں یہ تاثر بھی دھل جائے گا, ختم ہو جائے گا. بہت اچھا تنازع ہے. وہ ہندو جو اپنی جائیداد چھوڑ کر یہاں سے ہندوستان چلے گئے, وہ یا وہ مسلمان جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہندوستان سے پاکستان آ گئے, یہ ان کے درمیان تنازع ہو سکتا ہے. یہاں بسنے والوں کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے. عدالتوں کو عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ متروکہ سندھ, متروکہ پراپرٹی کے مالک صرف مہاجر ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور موجودہ چیف جسٹس نے دیا. تو جو لوگ اس شہر میں آپ سے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں, ان سے پوچھئے گا کہ جو متروکہ جائیداد پر قبضہ ہے اس کو چھڑوانے کے لیے آپ کے پاس کون سا پروگرام ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ پولیس ریفارم کی جائے گی. بالکل ضرور کیجیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن یہ نعرہ مشکوک ہے. اس کو چھوٹے الفاظ میں بیان کیجیے, مقامی پولیس ہوگی تو پھر شک دور ہوگا. یہ تیسرا مطالبہ ہے. جو لوگ آئیں ان سے پوچھئے گا کیا مقامی پولیس کیوں نہیں ہو پولیس مقامی. اگر پشاور میں پشاور کی پولیس ہے, راولپنڈی میں راولپنڈی کی پولیس ہے, لاہور میں لاہور کی پولیس ہے, ملتان میں ملتان کی پولیس ہے, کوئٹہ میں کوئٹہ کی پولیس ہے, لڑکانہ میں لڑکانہ کی پولیس ہے, تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ جناب, کراچی کو جمہوریت کے معنی کیا ہے؟ جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے. 85% مینڈیٹ رکھ کر سندھ کے شہری علاقوں کا 5% اگر اختیار نہیں ہوگا, آپ اس کو حق سمجھتے ہیں, آپ اس کو انصاف سمجھتے ہیں, آپ اس کے ذریعے یہ حق دیے بغیر, انصاف دیے بغیر آپ امن قائم کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور ساتھ دیں, ہمارا ساتھ دیں کہ ہم پاکستان کی اسمبلیوں کی شکل تبدیل کر سکیں. آج کیسی عجیب و غریب شکلیں کہ عوام کے بجائے خاندان بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں. کسان کی نمائندگی جاگیردار اور مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے. پاکستان میں اگر کہیں, پاکستان کے ایوانوں میں کہیں جمہوریت بستی ہے تو اس پٹی پہ بستی ہے جہاں MQM کے نمائندے بیٹھتے ہیں. کہ غریب بستیوں سے غریب نمائندہ, مڈل کلاس سے کی بستیوں سے مڈل کلاس کا نمائندہ, اور اپر کلاس کی علاقوں سے اپر کلاس کا نمائندہ. یہی جمہوریت ہے, اسی کو جمہوریت مانتے ہیں ہم. اس جاگیردارانہ جمہوریت سے پاکستان کے لوگوں کو کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا. اب تک جتنی جمہوریت آئی ہے, جمہوریت کی جھولی میں جھانکیں تو بیوہ کی کلائی اور مزدور کی کمائی جیسی نظر آ جائے گی. کچھ نہیں دیا ہے پاکستان کو. انتخابات آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہم رہے نہ رہیں, MQM کا طرز سیاست ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے.
جہاں پر کوئی پیشہ ور سیاستدان نہ ہو، جہاں پر کسی کا حق اسمبلی میں پہنچنے کا نہ ہو، وہ MQM کو واپس لانا ہے، جس میں لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ ان کو ٹکٹ دی جانے والی ہے، وہ شہر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، وہ لڑتے تھے تنظیم میں، مجھ سے بہتر یہ نوجوان ہے، اس کو دیں۔ وہ MQM نہیں جو کونی مار کر مائک پر یا کیمرے کے سامنے اپنی جگہ بناتی ہے، اگر ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ MQM جو ہم سب کا خواب ہے، اور وہ MQM جو پاکستان کا مقدر ہے، انشاءاللہ تعالی جلد آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے ہوتے پاکستان کا نصیب بنے گی۔ دوستوں اور بھائیوں، جو لوگ اس تنظیم کو تقسیم یا بکھری ہوئی دیکھنا چاہتے تھے یا خوش ہو رہے تھے، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے کہ یہ تقسیم نہیں تطہیر ہے، لیکن اگر اس کا تاثر بھی تھا تو انشاءاللہ تعالی چند دن میں یہ تاثر بھی دھل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بہت